پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. آج نواز شریف صاحب نون لیگ کے صدر منتخب ہو گئے ہیں. ایک لمبے عرصے کے بعد جب ان کی صدارت سے پارٹی کی صدارت سے ہٹایا گیا تھا, اس سے پہلے ان کو پرائم منسٹرشپ سے ہٹایا گیا تھا, سزا دی گئی تھی, اور ایک طویل عرصہ گزارنے کے بعد پھر وہ آج لوٹ آئے ہیں اور پارٹی کے دوبارہ صدر بن گئے ہیں. اور آج انہوں نے کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دیکھو ثاقب نثار کا فیصلہ ردی میں چلا گیا ہے اور تم لوگ مجھے واپس لے کر آئے ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے عمران خان کو کافی تنقید کا نشانہ بنایا. ان کا کہ تم تیسری قوت ہے جس کو آزمایا گیا. ثاقب نثار پر تنقید کی. کشکول وہ کہتے ہیں ہمارے ہاتھ میں نہیں تھا. یہ دعویٰ انہوں نے کیا کہ آج قوم کو کشکول اٹھانا پڑا ہے, ہمارے ہاتھ میں کشکول نہیں تھا. یہ دعویٰ کتنا درست ہے, ذرا اس پہ بھی بات کریں گے. دوسرا وہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان کی خوشحالی 4-5 لوگوں نے چھین لی ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ جی اگر میری حکومتوں کو بار بار ختم نہ کیا جاتا تو ایشیا میں ہم نمبر 1 ہوتے, کیونکہ ہم اسی سمت میں جا رہے تھے. نواز شریف صاحب کے جو دعوے ہیں اور اپنے جو سیاسی حریف ہیں عمران خان صاحب, ان کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ ان پر بنائے گئے کیسز تو بالکل ٹھیک ہیں, لیکن مجھ پر بنائے گئے کیسز بالکل غلط تھے. ان تمام چیزوں پر ہم گفتگو کرنے کے ساتھ ساتھ ہم دیکھیں گے کہ جو نیب کا ایک ترمیمی بل ہمارے سامنے آیا ہے, آرڈیننس انفیکٹ, اور اس کے ساتھ ساتھ جو 2 مزید آرڈیننسز آئے ہیں جس میں ٹرائبونلز کے لیے ججز لگانے کی جو ایک ڈسپیوٹ تھا کہ الیکشن کمیشن وہ ججز لاہور ہائی کورٹ کی ریکمنڈیشن پہ نہیں لگا رہا تھا, اس کا ایک حل نکالا جا رہا ہے کہ جو ریٹائرڈ ججز ہیں ان کو بھی ٹرائبونلز میں لگایا جا سکتا ہے. یہ کیسا فیصلہ ہے, یہ کیسا آرڈیننس ہے, اس پہ بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں زین قریشی صاحب موجود ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں. بہت شکریہ قریشی صاحب, خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. قادر مندوخیل صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں, اور سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, JUI کے رہنما ہیں. ہم کوشش کریں گے نون لیگ کا موقع پہ پروگرام میں شامل کر لیں. لیکن سب سے پہلے جو نواز شریف صاحب نے آج PTI کے حوالے سے الزام لگایا, انہوں نے کہا کہ جنرل ظہیر الاسلام جب لندن گئے ایک پلان بنایا گیا تو انہوں نے یہ بیان دیا کہ یہ تیسری قوت کے طور پر ہم PTI کو لا رہے ہیں. تو انہوں نے چیلنج کیا کہ آپ بتائیں کہ آپ تیسری قوت آپ نہیں تھے جس کو لایا گیا. سنیے انہوں نے کیا کہا. نے مختلف پارٹیوں کو ٹرائی کیا, ہم نے تیسری فورس کو الاؤ کیا. وہ تیسری فورس ہمیں لگا کہ شاید ڈلیور کر سکتی ہے, اور وہ سسٹم وہ کہہ رہے ہیں کہ اور وہ سسٹم ہمیں PTI کے اندر نظر آیا. عمران خان صاحب, آپ ہمیں تانا دینے سے پہلے ہمیں بتائیں کہ یہ تیسری فورس جو ہے وہ آپ نہیں تھے. بتائیں ذرا, بتا دیں آج. اگر وہ آپ نہیں تھے تو میں سیاست سے ریٹائر ہو کے گھر چل جانے کو تیار ہوں. میں چھوڑ دوں گا سیاست. الحمدللہ میری اتنی کریڈیبلٹی ہے. زین صاحب, کیا تیسری فورس آپ نہیں تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسد بھائی شکریہ, آپ نے پروگرام میں دعوت دی. میاں صاحب کا بیان میں سن رہا تھا اور بذائقہ خیز سے کم مجھے لگ نہیں رہا تھا. میاں صاحب نے کہا کہ جی ساری باتیں چھوڑیں, عمران خان صاحب مجھے ایک سوال بتا دیں. میرا میاں نواز شریف سے ایک سوال ہے, یہ ساری باتیں چھوڑیں, ایک سوال کا یہ جواب دے دیں کہ رجیم چینج آپریشن کے بعد, پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو گرانے کے بعد, PDM کا مارز وجود میں آنا, PDM کی حکومت بنانا, یہ جو اب حکومت بنی ہے یہ اس PDM کی حکومت کا 2.0 ہونا, تو میاں صاحب بتائیں یہ اب چوتھی فورس ہیں یا 5ویں فورس ہیں یا ان کو کوئی نیا نام دینا پڑے گا؟ بات سر اتنی لیکن ایک فرق ہے نا, آپ کی حکومت گئی تھی تحریک عدم اعتماد سے, ان کی حکومت گئی تھی, ان کو نکالا گیا تھا ایک عدالتی فیصلے سے جس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ وہ بالکل مناسب صحیح فیصلہ نہیں تھا. جانے کی تو بات ہی نہیں ہو رہی, لانے کی بات ہو رہی ہے. نہیں مطلب جانے کے بعد ہی آئے کیسے ہیں وہ, ان کی حکومت فارم 45 دبا کے فارم 47. آپ کی حکومت گئی ہے تو وہ آئے ہیں نا, یقیناً. لیکن جس طریقے سے وہ آئے ہیں, جس طریقے سے آج بھی پاکستان کی عوام کا مینڈیٹ چرایا گیا, 8 فروری کو چرایا گیا, 21 اپریل کو چرایا گیا, ضمنی سیٹوں پہ چرایا گیا, جس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کے جیتے ہوئے امیدواروں کو, فارم 45 پہ جیتے ہوئے امیدواروں کو گھر بٹھایا گیا, فارم 47 پیش کر کے اس انلیجٹمیٹ حکومت کو 16 سیٹوں والی جماعت کو حکومت دی گئی, تو یہ کیسے حکومت میں آئے ہیں؟ تو پھر یہ بھی جواب دینا کہ یہ اب یہ میاں صاحب کے بیان میں 2 باتیں تو بڑی واضح ہو جاتی ہیں. پہلی بات, انہوں نے خود اپنے منہ سے تسلیم کر لیا کہ وہ ڈیلیور نہ کر سکتے ہیں, نہ ماضی میں کیا نہ اب کیا. وہ کہہ رہے ہیں, جن کے بھی نام لے رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے سوچا تھا کہ تیسری قوت آئے گی اور ڈیلیور کرے گی. اس کا یہ مطلب ہے کہ جو 2 قوتیں پہلے موجود تھیں وہ تو ڈیلیور کرنے کے قابل نہیں ہیں. تو ابھی بھی آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ 2 قوتیں جوڑ بھی دی, آپ نے PDM بھی بنا دیا, آپس میں آپ نے جو ہے بھائی بھائی بھی ہو گئے. وہی لوگ جو کل تک کہتے تھے پیٹ چاک کر کے لوٹی ہوئی دولت واپس لائیں گے, وہی لوگ جو کل تک کہتے تھے سڑکوں پہ گھسیٹیں گے, آج کٹھے بھی ہو گئے, کٹھے حکومت بھی بنا لی اور ڈیلیوری پھر بھی 0 ہے. تو پھر میاں صاحب خود بتا دیں, یہ اب 4تھی قوت ہے, 5ویں قوت ہے, 6ٹھی قوت ہے, یہ کون سی قوت ہے؟ چلیں یہ تو وہ بتا سکتے ہیں. لیکن ایک چیز انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ کی, انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاتھ میں
کشکول نہیں تھا. یہ آپ آج ملک قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں ہمارے ہاتھ میں نہیں تھا کشکول. ذرا دیکھیے انہوں نے اس حوالے سے کیا کہا ہے. ہمارے ہاتھ میں کوئی کشکول نہیں تھا، کوئی کشکول نہیں تھا. یقین مانے کبھی کشکول لے کر ہم نہیں گئے کہ ہمیں اتنے پیسے دے دو، ہمیں اتنا امداد دے دو، ہمیں اتنی گرانٹ دے دو. کبھی نہیں. اپنے زور بازو پہ سارے کام الحمدللہ. اچھا، ایک تو یہ دعویٰ کہ اپنے زور بازو پہ ہم نے کیا، ہمارے ہاتھ میں کشکول نہیں تھا. اس سلسلے میں ایک سٹوری تو آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں، جس کے مطابق نواز شریف صاحب نے اپنے 2013 سے 17 کے دور کے درمیان، دور حکومت کے درمیان 35 ارب ڈالر کا قرضہ پاکستان کی اس میں اضافہ کیا. اور یہ جو لسٹ آپ اس وقت اسکرین پہ دیکھیں، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ نواز شریف اپنی حکومت میں یا وزیر اعظم ہوتے ہوئے 3 مرتبہ آئی ایم ایف کے پاس گئے، آئی ایم ایف پروگرامز میں گئے. یہ آئی ایم ایف کی ویب سائٹ پر موجود جو لسٹ ہے وہ بھی آپ ذرا دیکھ لیجئے. تو یہ دعویٰ کہ ہمارے ہاتھ میں کشکول نہیں تھا، ایک تو یہ فہرست آئی ایم ایف کی جو ہے وہ اس کو غلط ثابت کرتی ہے. دوسرا یہ بھی ریکارڈ پر ہے کہ 35 ارب ڈالر صرف 13 اور 17 کے درمیان نواز شریف صاحب کے دور حکومت میں زیادہ پاکستان کا قرضہ زیادہ ہوا. اور ایک بیان آپ شہباز شریف کا بھی سن لیجئے کشکول ہی کے حوالے سے. شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں، ذرا یہ بھی سنیں. ہم نے کشکول لے کے، اب تو کشکول نہ بھی لے کے جائیں تو اگلے کہتے ہیں کہ کشکول ان کے بغل میں ہے. بالکل اٹس ویری انفارچونیٹ. یہ تالی بجانے کا موقع نہیں ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ اپنے گریبانوں میں جھانکنے کا موقع ہے. بیگرز کانٹ بی چوزرز. وہ مشہور زمانہ بیان تو آپ نے شہباز شریف صاحب کا سنا ہی ہوگا، جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم جاتے ہیں تو انہیں لگتا ہے کہ ہم مانگنے آئے ہیں، اور ہم انہیں کہتے ہیں کہ نہیں ہم مانگنے نہیں آئے. تو اب اس پر قادر مندوخیل صاحب، یہ کشکول کی کہانی کیا ہے؟ کہاں سے کشکول چلا، کس نے اٹھایا، کس کے پاس پہنچا، اور اب کہاں ہے، کس کے پاس ہے؟ بہت شکریہ. دیکھیے، پہلے تو جو آپ نے میاں صاحب کا سوال زین قریشی صاحب سے پوچھا، اس نے الٹا سوال کر دیے بجائے اس کے جواب دینے کا. نمبر 1 بات. اور آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب کا وہ بیان کہ اگر میں آئی ایم ایف کے پاس جاؤں تو میں خودکشی کرنے کو ترجیح دوں گا. تو خودکشی کیا کرنی تھی انہوں نے؟ خودکشی حرام ہے، کرنی بھی نہیں چاہیے. لیکن جب یہ میاں صاحب یا پیپلز پارٹی کے 10 سالہ ادوار میں 10,000 ارب کا جب یہ لون کی بات کر رہے تھے، خود اپنے 3 سال کے ٹینور میں 24,500 ارب لیا ہے. اگر آپ پیپلز پارٹی کا نون لیگ کا دور دیکھ لیں، میں نون لیگ کا ترجمہ نہیں ہوں، ان کے جملے کی حساب سے بتا رہا ہوں کہ جو کام کیے ہے یہ اپنے 3 سال کے 24,500 ارب میں یہ کٹے انڈے اور ان کے علاوہ، اور یہ جو وہ بنائے تھے، کیا کہتے ہیں وہ جو کھانا کھلاتے ہیں وہ والا بنائے تھے، اس کے علاوہ کیا ویژن کیا تھا ان کے پاس، کیا وہ تھا؟ یہ تو ایک اپنی جگہ پہ سوال ہے. اب سوال یہ سلسلہ یہ کہ یہ وہ کہتا ہے نا شکوہ برائے شکوہ، وہ کون سا جملہ ہے، یہ تو اسی حساب سے کرے. تو اب یہ چھا کیا رہا ہے؟ کبھی یہ مجیب الرحمان کو اپنے آپ کے ساتھ کمپیئر کرتے، کبھی توبہ نذیر اللہ جو نا وہ دنیا کی عظیم ہستی سے وہ اپنے آپ کو کمپیئر کرنے کی اور یہ جملے استعمال کرتے تھے. تو یہ شخص آخر چاہ کیا رہا ہے؟ کیا ان کو یہ یاد نہیں ہے؟ یہ تو خوش نصیب ہے، یہ اور میاں صاحب دونوں پارٹیاں، ان کے قائدین زندہ ہے، کوئی جا رہا ہے کوئی آ رہا ہے. جو لوگوں نے ان کو لایا ہے انہیں نواز شریف کو ڈبو ہے، تو جو نواز شریف کو ڈبا ہے وہ ان کو لایا. تو یہ تو سارے فریق تو ایک ہی ہے. لیکن آپ ہمارے کو دیکھ لے کہ ہمارے شہید ذوالفقار علی بھٹو کو اس جج نے خود اپنی کتاب میں لکھا، اور وہ جو جج بکھا ہوا تھا چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا، جو یہ کامران مرزا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، 77 سال تاریخ میں مجھے ایک مقدمہ بتاؤ جو ڈائریکٹ ہائی کورٹ میں چلا ہو. تو اس غاصب جج نے چلایا تھا، اور پھر آج 45 سال بعد سپریم کورٹ نے کہا کہ اس کے ساتھ ناجائز ہو. ٹھیک ہے، فیصلہ تو آپ نے سنا دیا ہے. علی امن گنڈپور کے منہ پہ تماچا تو مار دیے جو غلیظ الفاظ ادا کرتے تھے ہمارے شہید قائد کے حوالے سے. لیکن ہمیں کیا ملا؟ شہید تو نہیں مل سکا پارٹی کے. اس کے بعد بینظیر بھٹو صاحب کو جس طرح شہید کیا گیا، اور پھر چلیں سر گفتگو کہیں اور نکل گئی، میں وہ ساری چیز ہے. سوال یہ گفتگو آپ پہ جواب دے رہا ہوں. سوال یہ روئے یا میاں صاحب کی پارٹی روئے ہے، لیکن یہ تو صرف 2-4 سال کی ادوار کی بات ہے. ہم نے تو اپنے قائدین کھویا ہے نا، ہم نے تو 600 جالے کھوائے ہیں، ہم نے تو 80,000 کوڑے برداشت کیے ہیں. انہیں کیا کہ ابھی تک تو رونا دھونا ہی نہیں بنی ہوتا ہے. چلیں سر، لیکن ابھی تو کشکول کی بات ہو رہی تھی، یہ جاننا اور کامران مرزا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اچھا کامران صاحب، سر یہ جو ثاقب نثار کے حوالے سے بیان آج بھی دیا گیا، انہوں نے کہا کہ ثاقب نثار کے فیصلے کو عوام نے ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا. ذرا سن بھی لیجئے، پھر میں آپ کے سامنے سوال رکھتا ہوں.
पाकिस्तान की खुशहाली सिर्फ 4-5 लोगों ने छीन ली। मैं आज पूछता हूँ, उनसे पूछता हूँ कि क्या भी ये कोई बात थी? आपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली तो लिहाजा आप वज़ीर आज़म हैं, आप घर जाएं, छुट्टी करें। ये कौन से मुल्क में ऐसे फैसले होते हैं? या तो होता ना कि मैं आपने खुशी मनानी है, इसलिए नहीं कि नवाज शरीफ आज दोबारा अल्लाह के फजलो करम से मुस्लिम लीग का सदर बना है। आपने खुशी मनानी है या जश्न मनाना है तो इसलिए कि साकिब निसार का फैसला रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया है। आज नवाज शरीफ अल्हम्दुलिल्लाह फिर खड़ा है आपके सामने, और फैसला किस लिए किया भाई? कि नवाज शरीफ तुमने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली। भाई बेटे से नहीं ली ना मैंने, तुम्हारे बेटे से तनख्वाह तो नहीं मांगी थी मैंने। अच्छा, कामरान मुर्तज़ा साहब, अब इसमें वो ये भी कह चुके हैं, चंद दिन पहले ही कहा उन्होंने कि ये कैसे मुमकिन है कि 3 जजेस बैठ के एक वज़ीर आज़म को घर भेज दें या उसके मुस्तकबिल का फैसला कर लें। क्या जजेस का ये इख्तियार नहीं है कि वो किसी वज़ीर आज़म के का फैसला, चाहे हम इस बहस में नहीं जाते कि वो फैसला सही हुआ है नवाज शरीफ का या गलत है, ये चले एक अलग बहस है, लेकिन क्या जजेस का किसी वज़ीर आज़म को घर भेजना ये एक गैर आइनी, गैर कानूनी अमल है? नहीं, उसमें गैर कानूनी और गैर आईनी नहीं कह सकते। जैसे अब अपना यूसुफ रजा गिलानी साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे तो उनको कंटेम्प्ट में टेरराइजिंग ऑफ द कोर्ट करके और उसके बाद 5 साल तक वो आउट हो गए सारे सिनेरियो से, तो वो आप उसको दस्तूरी या कानूनी तो कह सकते हैं, मगर उनके फैसले बहरहाल वो दुरुस्त नहीं थे। फैसला मियां नवाज शरीफ वाला भी दुरुस्त नहीं था, फैसला शायद वो भी यूसुफ रजा गिलानी वाला भी दुरुस्त नहीं था। ये दोनों चीजें जो है ना वो गलत हुई थी, और वो उनके जो कुछ किया गया था डायरेक्ट जो है उन्होंने ज़ूम कर ली थी जुरिडिक्शन, और वो फिर उसमें से ढूंढ कुछ और रहे थे, निकाला कुछ और उन्होंने, और उस पर जो है ना उन्होंने जो है नाअहल कर दिया। तो ये गलत किया। जो कुछ भी हुआ ये तारीख का एक बदतरीन हिस्सा है। उसको उस वक्त भी हमने अपोज किया था कि गलत हुआ है, आज भी कहते हैं कि गलत हुआ है। जो चीजें गलत थी वो गलत है। इसके अलावा बहुत कुछ मतलब और भी कहा जा सकता है, मगर बहरहाल वो फैसले ठीक है। अच्छा, बिल्कुल सही है। तो इसमें अब ज़ैन कुरैशी साहब, एक तो ये मुझे बता दीजिए, पहले मैं आप क्या कादिर मंतुखेल साहब की बात का जवाब देना चाहेंगे, फिर मैं अगला सवाल करूं, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि आपने कहा था IMF के पास नहीं जाएंगे, लेकिन आप गए, आपने कशकोल उठाया। फिर वो बता रहे हैं, फिगर दे रहे हैं कि आपने कितना कर्जा लिया अपने दौरे हुकूमत में। असद भाई, मैं इसमें 2 बातें करता हूँ। पहली बात तो कादिर भाई बड़े भाई हैं। जहाँ तक जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शहादत का सवाल है या मोहतरमा मेरी भुट्टो की शहादत का सवाल है, उन्होंने यकीनन अपनी जान का नजराना पेश किया इस मुल्क में जमहूरियत के लिए, और उनकी कुर्बानी को कोई कम नहीं कर सकता, मैं कम से कम नहीं करूँगा। लेकिन बसद एहतराम कादिर मंतुखेल साहब जब PDM का हिस्सा बन जाते हैं, जब इस हुकूमत का हिस्सा बन जाते हैं, जब इनके साथ आके खड़े हो जाते हैं, देखिए पीपल्स पार्टी को फैसला करना पड़ेगा। पीपल्स पार्टी को जहाँ सूट करता है वह हुकूमत का हिस्सा बन जाती है, सदर भी उनका, गवर्नर भी उनके, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट भी उनके पास, और जहां उनको नहीं सूट करता वो कहते हैं जो लोग इनको लाए थे। तो भाईजान अर्ज ये है, इनको नहीं हमको कहा करें, क्योंकि आप भी उन्हीं के साथ ही आए हुए हैं, उन्हीं फॉर्म 47 पे आए हुए हैं। ज्यादा दूर ना जाए, अगर मुल्तान की आप सीटें देख लें तो जिस तरीके से गिलानी खानदान को पैकेज डील मिली है, सारे पाकिस्तान को पता है कैसे वो जीते हैं। दूसरा वाला इलेक्शन तो वैसे जनवरी दूसरी बात ना, अभी जो बाय इलेक्शन हुआ है खुदा का नाम माने, कैसे जनवरी 33,000 वोटों से आ रहे हैं, 32% टर्नआउट है उस हल्के का, और जिन यूनियन काउंसिलों से और जिन पोलिंग स्टेशनों से कासिम गिलानी साहब जीते हैं वहाँ पे 70% कास्टिंग हुई हुई है, सीधी बैलेट स्टफिंग हुई हुई है उसके अंदर। वो तो किसी दिन आप प्रोग्राम करेंगे, आपको शवाहिद के साथ बताऊंगा कि कैसे वहाँ पे बैलेट स्टफिंग की गई है। बात आ जाए कशकोल की, कि मियां नवाज शरीफ फिर वही हरकत कर रही है। मतलब मेरा मकसद, बहुत बड़े लीडर है, मेरा मकसद नहीं है और मजाक उड़ाना या तमस्खरा करना, लेकिन वो मजाहिया बात करें, वो कहते हैं कि हमारे हाथ में कशकोल नहीं था। आपने खुद बता दिया कि $35 अरब सिर्फ उनकी एक दौरे हुकूमत में उन्होंने लिया हुआ है। पाकिस्तान 24वां IMF प्रोग्राम साइन करने जा रहा है। उस 24 प्रोग्राम में से एक प्रोग्राम IMF का तहरीक इंसाफ के ज़िम्मे आ गया, जिसको ये कहते हैं कि खुदकुशी कर लेनी चाहिए थी इनको। लेकिन जो 22 प्रोग्राम पहले हैं वो या नून लीग की हुकूमत के या पीपल्स पार्टी की हुकूमत के, इनके लिए भी प्रोग्राम्स हैं, ये MIF में गए हुए हैं, इनके हाथों में हमेशा कशकोल रहे हैं। तो मियां नवाज शरीफ किस मुंह से कह रहे हैं कि हमारे हाथ में तो कभी कशकोल नहीं था? इस मुल्क में 40 साल इक़्तिदार आपने किया, 4थी दफा वज़ीर आज़म मुल्क के आप बने हैं, भाई आपका जो है 3 दफा वज़ीर आला रह चुका है, पंजाब में पिछले 35 साल से आप हुकूमत कर रहे हैं। इस मुल्क को कर्जों में डुबाने वाला सबसे बड़ा किरदार तो आपका है।
آج بھی آپ بات کر رہے ہیں جی کہ قرضے کیسے چڑھ گئے. آپ کے قرضے کی ون آف دا لارجسٹ کمپوننٹس جو ہے نا وہ کیپیسٹی پیمنٹ ہے. کیپیسٹی پیمنٹس کیوں ہے؟ آئی پی پی کانٹریکٹس کی وجہ سے. آئی پی پی کانٹریکٹس کس نے سائن کیے؟ نہیں، وہ تو آج بھی کہہ رہے تھے کہ ہم نے لوڈ شیڈنگ ختم کی ہے، اندھیرے ختم کیے اس ملک سے. کہاں ختم کی ہے؟ مطلب ہے سستی مہنگی بجلی بنا کے سستی بیچ کے ملک کے اوپر قرضہ لگا کے کیپیسٹی پیمنٹس ڈال کے آپ نے کون سا قرضہ؟ آپ نے تو بلکہ آنے والی نسلوں کو اندھیروں میں دھکیل دیا. بلکہ تو آپ کس منہ سے کہہ سکتے ہو کہ ہمارے ہاتھ میں کبھی کچھ کون نہیں تھا؟ آپ بریک ڈاؤن کریں نا اس کا کہ کس حکومت نے یا کس پارٹی نے کتنے قرضے لیے. سب سے زیادہ قرضے مسلم لیگ نون نے لیے ہوئے. اچھا پھر وہ کہتے ہیں کہ جی اگر میری حکومت نہ گرائی گئی ہوتی ایشیا میں نمبر 1 میں ہوتا. نہیں ہوتے سر. ایشیا کو چھوڑیں، آپ سب کانٹیننٹ میں بھی نمبر 1 نہیں، آپ نمبر 1 ہے نیچے سے. بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ آج بنگلہ دیش آپ سے آگے نکل گیا، آج انڈیا آج نکل گیا نا. وہ تو اپنی بات کریں 90s میں 91 میں جب ان کی حکومت آئی تھی، لے کے اب تک سب سے زیادہ حکومت کس نے کی ہے؟ آج بھی آپ دیکھ لینا 1990 کی دہائی سے لے کے 2024. لیکن دیکھیں نا، آپ نے سازشیں کر کے ان کی حکومت بھی تو ختم کی نا. وہ یہ میں آپ کو سنواتا ہوں انہوں نے کیا کہا آپ کے بارے میں. سنوائیں، بٹ میاں صاحب سے یہ سوال پوچھنا چاہیے کہ آپ کی پرفارمنس کیا رہی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی ہماری حکومت کا تختہ آپ نے الٹوایا. ذرا سنوائیے جی کیا کہا ہے نواز شریف صاحب نے. پاکستان کی خوشحالی صرف 4-5 لوگوں نے چھین لی. میں پوچھتا ہوں، ان سے پوچھتا ہوں کہ کیا بھی یہ کوئی بات تھی؟ آپ نے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی تو لہذا آپ وزیر اعظم ہیں، آپ گھر جائیں. میں تو کہتا ہوں کہ انہی لوگوں نے آپ کی بنیاد رکھی ہے، آپ کی سیاست کی بنیاد رکھی ہے. ہماری حکومت کا تختہ بھی آپ نے الٹوایا ان لوگوں کی مدد سے. یہاں تک ان کے حوصلے بلند ہو گئے تھے. پرائم منسٹر ہاؤس کے سامنے دھرنا ہو رہا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف ہم تمہارے گلے میں رسا ڈال کر کھینچ کر باہر لے کے آئیں گے تمہیں. کس کی وہاں پر اتنی بڑی بڑی دھمکیاں دے رہے تھے؟ تو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ان باتوں کا جواب عمران خان صاحب آپ دیں، قوم کو دیں. آپ کا تو کوئی کیس ہی نہیں ہے. اگر آپ ان کا باتوں کا جواب دیں گے تو اس کے بعد پھر آپ ہم سے بات کرنا. کوئی میرٹ نہیں ہے آپ کے کیس میں. آپ تو ان لوگوں کی پیداوار ہیں اور 2018 کے الیکشن میں جو ہوا تھا اس کے بھی آپ اچھی طرح سے آپ ذمہ دار ہیں. آپ ذمہ دار ہیں جناب. آپ اس بات کا جواب دے سکتے ہیں کہ آپ نے تختہ الٹوایا ان لوگوں کے ساتھ مل کے؟ کس کی وہاں پر آپ یہ باتیں کر رہے تھے کہ گلے میں رسہ ڈال کے نکالیں گے اور یہ کریں گے؟ اصل میں آپ کو حقیقت سے بتا رہا ہوں میاں صاحب کی اس گفتگو کا نہ مجھے سر سمجھ آئے نہ پیر سمجھ آئے. کیوں؟ آپ کس کو بلا رہے ہیں، کیا بات کر رہے ہیں، اس کا کانٹیکسٹ کیا ہے، میری تو سمجھ میں بات نہیں آ رہی. لیکن کس نے کس کو بلایا، کون کیسے آیا، کون ماضی بھول گیا ہے کہ میاں نواز شریف کس کی پیداوار ہے؟ میاں نواز شریف کو کون لے کے آیا؟ آمریت کی گود میں بیٹھنے والے، آئی جی اے سے نکلنے والے جنرل جیلانی کی پیداوار آج اب دنیا کو بھاشن دے رہے ہیں. آج آپ کو پارٹی کا صدر بنایا گیا تھا، آج آپ اپنی پارٹی کی بات کرتے، آج آپ اپنی پارٹی کا منشور کی بات کرتے. آج وفاق میں وزیر اعظم آپ کا بھائی بیٹھا ہے، آج صوبے میں وزیر اعلیٰ آپ کی بیٹی بیٹھی ہے. آپ ملک کے لیے ویژن دیتے، لیکن آپ کی پوری تقریر آج بھی جو ہے عمران خان آپ کے ذہن سے نہیں نکل رہا. آج بھی آپ کے سر پہ عمران خان کا بھوت سوار ہے. آج تو آپ بھی اتنے بڑے لیڈر بنتے ہیں، اتنے بڑے اپنے آپ کو اسٹیٹسمین سمجھتے ہیں. آج آپ کو پالیسی کی بات کرنی چاہیے تھی. آج آپ کو بتانا چاہیے تھا کہ کیونکہ میرا بھائی اب وزیر اعظم اور میری بیٹی اب وزیر اعلیٰ ہے اور پاکستان کے سب سے بڑے صوبے میں اور وفاق میں میری حکومت ہے تو میں پاکستان کے لیے کیا بہتر کروں گا. لیکن پھر بھی آپ وہی نیگیٹیوٹی، وہی عمران خان آپ کے سر پہ سوار، عمران خان کے اوپر تنقید کرتے رہے ہیں. تو اس سے باہر نکلیں، عمران خان کے بخار سے باہر نکلیں اور ملک اور قوم کے لیے کچھ کریں. یہ اور بات ہے کہ مینڈیٹ چرا کے آپ کو حکومت ملی ہے، لیکن اگر حکومت آپ کو ملی گئی ہے تو ملک اور قوم کی بہتری کے لیے کوئی کام ہی کر لیں. جی مندو خیل صاحب، ملک و قوم کی بہتری کے لیے آپ ظاہر اتحادی ہیں حکومت کے. آج ویسے پرائم منسٹر صاحب نے بھی پوری اپنی گفتگو کا ان کا جو مرکز و محور تھا وہ بانی تحریک انصاف تھے. حالانکہ وہ بطور پرائم منسٹر وہ کچھ اور چیزیں بھی ڈسکس کر سکتے تھے، لیکن شاید ایسا لگتا ہے کہ عمران خان ان کے لیے بہت بڑا سیاسی طور پر چیلنج ہے. آپ اتحادی ہیں، پرفارمنس کی بات ہو رہی ہے، آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس معاملے کو کہ پرفارمنس ہو پا رہی ہے، نہیں ہو پا رہی، کیا صورتحال ہے؟ جی اس سوال کا سے پہلے میں ایک جملہ کہوں گا محترم زین قریشی صاحب کے بارے میں. کامران مرزا صاحب سینئر وکیل، ایک رپورٹڈ کیس ہے کہ جس سوال کا جواب نہ دیا جائے تو سمجھ لو کہ وہ آپ نے ایکسیپٹ کر لیا. جتنے سوال آپ نے ان سے کیے کسی کے جواب نہیں دیا ہے تو وہ ایکسیپٹیبل ہے، وہ بھی تو ہے. مطلب ہم لائے تو وہ بھی لائق ہے، ٹھیک ہے، اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. بالکل میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کو آج کے موقع پہ عمران خان کا یا کسی اور کا ذکر کیے بغیر جو ہے نا
اس کو اپنی پرفارمنس ٹھیک ہے پرانا 2017 کا گنواتے، مگر ساتھ میں دونوں ادوار جو چھوٹے بھائی ہے پچھلے میں ہم ساتھ کابینہ میں اس مرتبہ ہم نہیں ہے سپورٹر ہے، تو اس کو بھی ہونا چاہیے. چلو میں نہیں کہوں گا کہ وہ یہ کہے کہ ہم نے دودھ کے نہریں بات دی ہے، مگر کم سے کم اپنی بھائی اور بیٹی کا ہاتھ بٹھاتے ہوئے وہ کوئی تجویز دے دیتے، کوئی ویژن دے دیتے، کوئی آگے کا لائمل بتا دیتے تو وہ زیادہ بہتر تھا اس لحاظ سے کہ اس سے پہلے کہ وہ اپنے ٹکڑے سناتے. یا یقیناً ان کے ساتھ زیادتی بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور میں ان کے اگر لوگ بیٹھے تو میں ہر چینل پہ یہ سوال کرتا ہوں کہ جہاں 6 ججز کے خط آیا کہ ہم پر پریشر تھا تو خود مسلم لیگ نون کو اس 6 ججز والی کیس میں پارٹی بننا چاہیے. کامران مرزا صاحب ایگری کریں گے میرے ساتھ اس وجہ سے کہ جب جسٹس جواد الحسن جو ہے نا وہ ریزائن کر لیا ہے، جو کہ اکتوبر میں چیف جسٹس پاکستان بننے والا تھا، تو اتنی بڑی پوسٹ چھوڑ کے وہ کیوں بھاگا؟ کچھ تو دال میں کالا ہے. اور پھر ان کو پریکٹیکلی اس کیس میں پارٹی بننا چاہیے، اس کا جواب دینا چاہیے، وہ انہیں نہیں لیے. اور تو میں یہ سمجھ رہا ہوں آپ کا سوال درست ہے کہ ان کو اپنا ویژن دینا چاہیے، آگے کے مستقبل کا عمل دینا چاہیے. ان کو مبارک ہو میری طرف سے، مسلم لیگ کا دوبارہ صدر بن گئے، مگر آگے کیا کرنا ہے، واٹ از نیکسٹ، وہ بتانا میرے خیال میں ضروری تھا آج کے موقع پہ. ٹھیک ہے، چلیے جی، نواز شریف صاحب کی تقریر پر ہم نے کافی بات کر لی، لیکن جو آرڈیننس آئے ہیں ذرا اس پہ بھی بات کرتے ہیں. اور پیپلز پارٹی کے ہی چیئرمین سینٹ جو قائم مقام صدر بھی ہیں، انہی کی طرف سے یہ جاری ہوئے ہیں، یوسف رضا گیلانی صاحب کی طرف سے. تو یہ کیا پیپلز پارٹی اس کو کیسے ڈیفینڈ کر سکتی ہے؟ نیب کے حوالے سے جو ترامی ہوئی ہیں، خود خواجہ سعد رفیق صاحب اس پر بہت تنقید کر رہے ہیں. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. 2 آرڈیننس کی ہم بات کر رہے تھے. ایک تو نیب ریمانڈ کی مدت جو ہے وہ 14 دن سے بڑھا کر 40 دن کر دی گئی ہے، اور بدنیتی پر مبنی کیس بنانے والا جو نیب کا افسر ہے اس کی سزا کی مدت 5 سال سے کم کر کے 2 سال کر دی گئی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ الیکشن ٹریبونل میں ریٹائرڈ ججز بھی تعینات ہو سکیں گے. یہ آرڈیننس آئے ہیں 2 یوسف رضا گیلانی صاحب نے جاری کیے ہیں. اب اس پر کامران مرزا صاحب آپ کی رائے جاننے سے پہلے میں صرف خواجہ سعد رفیق صاحب کی ٹویٹ رکھ دوں سب کے سامنے. وہ کہتے ہیں کہ نیب قانون ایک آمر کا بنایا ہوا کالا قانون ہے. مختلف فوجی، سول اور جوڈیشل ڈکٹیٹرز نے اسے شرمناک سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا. بہت سے بے گناہوں کو اس کا شکار بننا پڑا. اس بلیک لا کی حمایت نہیں کی جا سکتی. 14 روزہ جسمانی ریمانڈ کو 40 روز کرنے کا قانون افسوسناک عمل ہے، واپس لیا جائے. مشتبہ قانون سازی ہمیشہ نامناسب رہتی ہے. کامران صاحب، یہ 1 بائی 1 بات کر لیتے ہیں. پہلے تو یہ بتا دیجیے، نیب ریمانڈ کی مدت 14 سے بڑھا کر 40 دن کرنا اور پھر آرڈیننس کے ذریعے سے کرنا، کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس کو؟ دیکھیے، پہلے اپنا اس میں 2 باتیں غلط ہو گئی. ایک تو یہ کہ چند دن پہلے بھی جو ہے نا وہ اسمبلیوں کے اجلاس ہو رہے تھے، اور چند دن کے بعد بھی جو ہے امیڈیٹلی چند دن کے بعد بھی اسمبلیوں کے اجلاس ہونے ہیں. تو یہ درمیان میں جو ہے نا وہ جو وقفہ سا آیا، اس وقفے میں اس طرح کی آرڈیننسز جو ہے نا وہ دے کرنا جو ہے یہ زیادتی ہے. ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا یہ بات بھی درست ہے کہ یہ ایک ایسا قانون ہے کہ جو کہ عامر کا بنایا ہوا تھا، جس کے لیے خود بھی شکار رہے ہیں. اور پھر جب ان کا اپنا مقصد تھا اس وقت اس کو ریڈیوس کیا تھا، اس میں اس پیریڈ کو، ریمانڈ کے پیریڈ کو بھی ریڈیوس کر لیا، بہت ساری سہولتیں بھی اس میں کریٹ کر لی. اور اس کو بعد اس کو وہ ایکٹ کے ذریعے ہو گیا، اور پھر ایکٹ کے ذریعے کرنے کے بعد آج اس کو جو نا آپ آرڈیننس کے ذریعے، یعنی ایک طرف بل آف دی پارلیمنٹ تھی، اور دوسری طرف جو نا یہ ایک شخص کی جو نا منشا ہے. اور صرف اس میں یہ کہ چونکہ اسمبلی کا اجلاس نہیں ہو رہا، تو اس لیے تو میرا خیال ہے کہ اس ایکٹ آف دی پارلیمنٹ کو جو نا اس کی ایک توہین کی گئی ہے قائم مقام صدر کی طرف سے. یہ بہت زیادتی والی بات ہے. اور پھر اس میں لگ یہ رہا ہے بظاہر کہ یہ پرسنل اسپیسیفک ہے. اس میں جو آج کی حکومت کے مخالفین ہیں ان کو نشانہ بنانے کے لیے جو ہے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے. تو یہ پھر اس کی تیسری غلطی ہوگی. اور یہ جو پرانا ریکارڈ ہے، جو ٹریک ریکارڈ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ جب کوئی ایسی لیجسلیشن کرتے ہیں جو کہ ڈسپیوٹڈ ہوتی ہے، تو پھر وہ کرنے والے جو نا سب سے زیادہ اس کو بھگتتے ہیں. تو کل یہ خود بھگتیں گے جو اس کو کرنے جا رہے ہیں یا جنہوں نے کر دیا ہے. تو یہ غلط ہو گیا. دوسرا، وہ الیکشن لاز کے حوالے سے جو امینڈمنٹ کی گئی ہے، اس سے پہلا اعتراض تو یہ برقرار رہے گا
کہ نیشنل اسمبلی کا اجلاس بھی ابھی چند دن پہلے ختم ہوا ہے, سینٹ کا اجلاس بھی چند دن پہلے, اور پھر اگین چند دن بعد آنے والا ہے. تو اس میں کون سی ایسی افضلسی آ گئی تھی؟ تو یہ پہلی بات تو یہ کہ پنجاب میں جو ہے وہ ٹربیونل کے لیے ججز نہ دینا مجھے بڑا عجیب سا لگا اس میں. سر میں اگر آپ اجازت دیں تو میں اس والے پہ پہلے بات کر لوں, باقیوں سے پھر میں یہ آرڈیننس, دوسرا جو آرڈیننس ہے پنجاب الیکشن ٹربیونلز والا, ریٹائرڈ ججز بھی اس کا حصہ بن سکتے ہیں, اس پر بھی میں بات کرتا ہوں. قادر مندوخیل صاحب یہ فرمائیے کہ یہ ضرورت کیوں پیش آئی کہ نائب افسر جو ہے اگر کوئی بدنیتی پر مبنی کیس بناتا ہے تو اس کو 5 سال کی بجائے سزا کم کر کے 2 سال کر دی جائے؟ یعنی کیا بدنیتی پر مبنی کیس بنانا جو ہے کوئی مطلب اس کو سپورٹ کرنا کیا مقصد ہو سکتا ہے اس کا؟ اور دوسرا یہ نائب ریمانڈ کی مدت 14 دن سے بڑھانا, اور پھر یہ سارا کچھ آرڈیننس کے ذریعے سے کرنا, جبکہ اسمبلیوں کے اجلاس ابھی چل رہے تھے اور آئندہ دنوں میں بھی ہونے والے ہیں. آرڈیننس کیوں لے کر آئے ہیں؟ اچھا, پہلی بات تو یہ کہ یہ دونوں پینلسٹ جو ہے نا وہ ممبر پارلیمنٹ ہے, اور ان کو اچھی طرح پتہ ہے کہ صدر یا قائم مقام صدر جب کوارڈیننس لاتا ہے تو اس کو وہی نہیں آتی ہے, وہاں سے وزارت قانون سے اور پرائم منسٹر ہاؤس سے باقاعدہ ریکمنڈیشن جاتی ہے, اس بیس پہ آرڈیننس جاری ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اچھا یہ اور وہ چاہے تو ریفیوز کر سکتا ہے سر, وہ چاہے تو انکار کر سکتا ہے. جی بالکل کر سکتا ہے, بالکل کر سکتا ہے. اچھا, اس کے بعد یہ ہے کہ میں اس قانون سازی کا حصہ تھا جہاں یہ ترامیم کی گئی ہے نیب آرڈیننس میں, اور اس وقت بھی مختلف چینل پہ ہم اس کو غلط کہتے تھے کہ جہاں انگریز کا قانون موجود ہے اس زمانے کا PPC کا, اس میں زیادہ سے زیادہ ریمانڈ چاہے 200-400 قتل بھی کسی نے نہ کیے ہوگے تو 14 دن سے زیادہ ریمانڈ نہیں ہوتی, تو 3 مہینے نہیں کرتا. اس وقت بھی ہم یہ کہتے تھے کہ ہمارا ڈاکٹر عاصم بھگت چکا ہے, خورشید شاہ صاحب بھگت چکے ہیں, ہمارے لوگوں نے بھگت چکا ہے, مگر PTI اس وقت بھی مخالفت کرتی تھی, اور بلکہ ریٹن پہ اس وقت بھی عمران خان صاحب کا سپریم کورٹ میں جہاں وہ اپیلیں چل رہی ہے وہاں باقاعدہ پاکستان کی تاریخ میں پہلا سزا یافتہ شخص ہے جو بجائے وکیل کے ذریعے خود ڈائریکٹ وہاں پہ ویڈیو لنک کے ذریعے اس میں دلائل دیں گے یا جو بھی بات کرنی ہے اس نے. تو سوال یہ کہ یا تو PTI اپنے وہ درخواست واپس لے خان صاحب کی, اور یہ کہہ دے کہ یہ جو آرڈیننس جاری ہوئی ہے ترامیم وہ 14 دن والا ٹھیک ہے, مطلب 14 دن والے پہ بھی اعتراض, اور یہاں 40 دن والے پہ بھی اعتراض, 90 دن والے پہ بھی اعتراض. تو اب مجھے بتاؤ تو بندہ کرے گا کیا؟ سر یہ چلے یہ اعتراض کا ہونا یا نہ ہونا یہ تو میں ان سے پوچھ لیتا ہوں, لیکن آپ کی رائے ویسے کیا ہے کہ اس طرح کا یعنی نیب کے اندر ترمیم لانا آرڈیننس کے ذریعے سے درست عمل ہے, آپ سپورٹ کرتے ہیں اس کو؟ اس کی دیکھو اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں, آپ کو ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ اسمبلی کا اجلاس ابھی نہیں چل رہا ہے, جی ہوگا ابھی 5 تاریخ سے اجلاس ہوگا, لیکن آرڈیننس جاری ہوتا ہے اس وقت جب اسمبلی کا اجلاس نہیں ہوتا ہے. اور میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ PTI کے دور میں راتوں رات کتنی درجن آرڈیننس جاری ہوتے تھے, اور وہ بھی سب کے سامنے. وہ تو چلیں غلط ہوگا نا, اس غلط کا جواز دوسرے غلط سے تو نہیں. سر اگر آپ اجازت دیں تو میں ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب میرے ساتھ موجود ہے, ذرا ان سے بھی میں یہی رائے لے لیتا ہوں. ایک جواب سر میں واپس آ جاتا ہوں, ایک جملہ لے لے زین قریشی صاحب سے. زین قریشی صاحب سے یہ عمران خان صاحب کی جو سپریم کورٹ بینچ میں جو اس وقت خط کے ذریعے وہ اپیل میں یہ موجود ہے, یہ واپس لے, میں پرزور احتجاج کروں گا, مطالبہ کروں گا اپنی حکومت سے کہ یہ جو نا وہ واپس لے لے. چلیے صحیح ہے, مشروط کر دیا آپ نے. ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب, یہ ترمیم لانا نیب میں, نیب اور وہ بھی آرڈیننس کے ذریعے سے لانا, اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ ابھی کچھ دن پہلے اسمبلی کا اجلاس چل رہا تھا, آنے والے دنوں میں بھی ہے, یہ کیوں ضرورت محسوس کی گئی کہ اس کے لیے آرڈیننس لایا جائے؟ دیکھیے, جو ٹائمنگ ہوتی ہے نا کسی بھی بات کی, آرڈیننس کی میں بات کر رہا ہوں, وہ اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے. اصل امپورٹنٹ یہ ہے کہ جو آپ کا سوال ابھی آپ مندوخیل صاحب سے پوچھ رہے تھے کہ کیا یہ عمل جو ہے یہ درست ہے یا نہیں ہے. اسمبلی کا اجلاس چونکہ اس وقت نہیں ہو رہا, اور کوئی بھی آرڈیننس اسی وقت ہی لایا جاتا ہے کہ جب اجلاس جو ہے وہ اسمبلی کا اگلا اجلاس, اب اسمبلی کا ظاہر بجٹ سیشن ہوگا, وہ کس وقت ہوتا ہے, اور اگر گورنمنٹ محسوس کرتی ہے کہ اس سے پہلے کچھ قانون سازی کی ضرورت ہے تو اس کا واحد طریقہ جو ہے وہ آرڈیننس ہے. باقی اس بات کے اوپر ڈیبیٹ ہو سکتی ہے کہ نیب کا ریمانڈ اس سے پہلے 90 دن کا تھا, پھر اس کے بعد 14 دن کیا گیا, اب پھر 40 دن کر دیا گیا ہے. اس پہ متضاد رائے پارٹی کے اندر بھی موجود ہے. آج میں خواجہ سعد رفیق صاحب کی ایک ٹویٹ دیکھ رہا تھا, انہوں نے بھی اس کی مخالفت کی ہے. سینئر رہنما ہیں, انہوں نے اس کی مخالفت کی ہے. تو مسلم لیگ نون جو ہے, جو اس وقت مرکز میں اور پنجاب میں حکومت میں ہے, وہ ایک متحرک اور فعال جماعت ہے, اور اس میں آپس میں ہم
جمہوری انداز سے پارٹی کے اندر اختلاف رائے بھی رکھتے ہیں اور اپنی اپنی اوپینین بھی دیتے ہیں. اس کے اوپر بات ہو رہی ہے. دیکھیں نہیں لیکن ڈاکٹر صاحب ویسے آپ کی ذاتی رائے کیا ہے کہ یہ 14 دن کے جسمانی ریمانڈ کو 40 روز میں کرنا، ابھی کامران مرزا صاحب کہتے ہیں یہ پرسن اسپیسیفک لگتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ اپنے سیاسی مخالفین کے لیے لایا گیا ہے، اور 90 دن والا بھی آپ جانتے ہیں کہ وہ بھی سیاستدانوں کو ذرا کیفر کردار تک پہنچانے یا گردن سے پکڑنے کے لیے ہی 90 دن کا تھا، جس کو پھر 14 دن کیا گیا. تو آپ اس کو جسٹیفائڈ سمجھتے ہیں 40 دن؟ یہ بات تو طے شدہ ہے کہ نیب کو جو بنایا گیا وہ اس کے پیچھے ایک ہی مقصد تھا، اور وہ تھا کہ سیاسی لوگوں کو نیب قانون کے ذریعے انہیں ٹارچر کرنا، ان کی سیاسی وفاداریاں تبدیل کرنی. جب جنرل مشرف نے نیب کا ادارہ بنایا اور وردی میں ایک جنرل جو ہے وہ اس کے ہیڈ بنے، اور اسے پھر پولیٹیکل وکٹمائزیشن، یہ نیب کا مین مقصد تھا. اور یہ پی ٹی آئی کے دور میں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ عروج پہ تھا، کہ کہنے کو تو نیب انڈیپینڈنٹ تھا، لیکن جب پرائم منسٹر جو ہیں اس وقت کے عمران خان، جب وہ کسی بھی ایک شخص کا نام لیتے تھے کہ اس کو نہیں چھوڑوں گا، اگلے دن نیب اسے گرفتار کر لیتی تھی. اور بالکل یہ اس قانون کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ڈریکونین قانون ہے، اور یہ بیچ میں کئی دفعہ یہ لا بدلا بھی گیا. لیکن آج جو ہم بات کرتے ہیں کہ اپوزیشن کی جماعتوں کو بھی بیٹھ کے بہت سارے ایسے معاملات ہیں انکلوڈنگ نیب جس میں بات کرنے کی ضرورت ہے، اور اس طرح کا ادارے کو ختم ہونا چاہیے، تاکہ کسی بھی دور میں یہ تلوار جو ہے یہ سیاستدانوں کے اوپر نہ لٹکی رہے. اس کا کوئی مقصد، اس کا اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، اس کا مقصد صرف سیاستدانوں کو خراب کرنا ہے، انہیں پریشر. آپ اس آرڈیننس کو سپورٹ نہیں کر رہے ساتھ اس کے ساتھ نہیں، میں تو اوور آل نیب کی بات کر رہا ہوں، آرڈیننس پہ آ رہا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو بیوروکریٹس کی موجودہ لاٹ ہے اس نے بالکل ہاتھ کھڑے کیے ہوئے ہیں. میں اب اپنی گورنمنٹ کی بات نہیں کر رہا، میں پچھلے 2 4 5 6 سال کی بات کر رہا ہوں کہ جب سے بیوروکریٹس کو بھی نیب نے جھنجھوڑا ہے تو اب انہوں نے بالکل یہی تہیا کیا ہوا ہے کہ ہم نے کام ہی نہیں کرنا. تو یہ تلوار جو ہے یہ صرف سیاستدانوں پہ نہیں، یہ بیوروکریٹس کے سر پہ بھی لٹکی ہوئی ہے. اسے ختم کرنا چاہیے اور بیٹھ کے جماعتوں کو ایک مؤثر اکاؤنٹیبلٹی کا قانون بنانا چاہیے، چاہے وہ ایف آئی اے کہ کوئی تگڑا کریں، اینٹی کرپشن کے ادارے کو بہتر بنائیں، لیکن نیب کو بہرحال ختم ہونا چاہیے. ہم اس کے حق میں ہیں. تو سر یہ مطلب یہ آپ ایز اے پارلیمنٹیرین یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر پارلیمنٹ کے اندر آتا ہے تو آپ ایز اے پارلیمنٹیرین اس کو سپورٹ نہیں کریں گے کہ یہ جو اگر یہ آرڈیننس ختم ہوتا ہے اور پھر پارلیمنٹ کے اندر آ جاتا ہے آپ کہیں گے نہیں جناب یہ غلط بات ہے، 14 دن سے بڑھا کر کرنا ہے اس کو. تو میں نے عرض کیا ہے کہ اس پہ بھی بات ہوگی، پارلیمنٹ میں اس پہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، اس پہ بات چیت ہو سکتی ہے، گورنمنٹ کے اندر اس پہ بات ہوگی، اور پھر جو میجورٹی ہوگا اسی کے مطابق فیصلہ ہوگا. میں نے بتایا کہ ہم ایک ڈیموکریٹک پارٹی ہیں. صحیح ہے، اس کا مطلب ہے تحفظات حکومت ذہن قریشی صاحب تحفظات حکومت کے اندر بھی موجود ہیں. 2 منٹ دینے میں نے 2-3 باتیں کرنی. پہلے بات تو ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ ہر چیز کی ٹائمنگ ہوتی ہے، ٹائمنگ ان سے بہتر کسی کی بھی نہیں ہے. آج سائفر کیس کا فیصلہ آنا تھا، آج ٹرائیبیونل کا لاہور ہائی کورٹ میں فیصلہ آنا تھا، تو شام کو آفٹر آفس آورز نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا، نیشنل ہالیڈے یوم تکبیر کی منا دی اور کہہ دیا کہ کورٹس بھی بند ہوں گے. مطلب کورٹس کو وہ اسی اپنی نوٹیفیکیشن میں کہہ دیا کہ آپ بند ہوں گے. تو ٹائمنگ تو ان کی واقعی بہت اچھی تھی. دیکھیں سینیٹر کامران مرزا صاحب بڑے سینئر قانون دان بھی ہیں، سینئر پارلیمنٹیرین بھی ہیں. انہوں نے بڑی اچھی بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ سینٹ کا اجلاس ابھی ختم ہوا ہے. ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ چیف ویپ میں اپنی پارٹی کے جن کو ہر بات کا بہتر پتا ہوتا ہے، ان کو پتا ہے کہ 6 جون کو بجٹ کا سیشن ہونا ہے. تو ابھی چند دنوں میں بجٹ کا سیشن آ رہا تھا. آرڈیننس کی کیا ضرورت پیش آئی؟ آرڈیننس کیوں آیا؟ کیونکہ بجٹ سیشن میں وہ کہہ رہے ہیں اس پہ بات نہیں ہو سکتی. کیوں نہیں بات ہو سکتی؟ بالکل بات ہو سکتی ہے، بالکل، اور ہوگی. اس کے بعد ہم اس کو ریز کریں گے. دوسری بات یہ ہے کہ آرڈیننس کون لایا؟ یوسف رضا گیلانی صاحب، آپ نے بڑی اچھی بات کی. آپ نے کہا کہ قائم مقام صدر کے پاس یہ اختیار بھی ہے کہ وہ ریجیکٹ کر دیتے آرڈیننس کو. اخلاقی طور پہ یوسف رضا گیلانی صاحب کو ریجیکٹ کرنا چاہیے تھا. کیوں کرنا چاہیے تھا؟ کیونکہ یوسف رضا گیلانی صاحب کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے اس کے اندر. ان کا اپنا کیس ٹرائیبیونل میں گیا ہوا ہے. جس سیٹ پہ وہ خود منتخب ہو کے ایم این اے بنے تھے وہ سیٹ اس ٹرائیبیونل کے اندر ہے. تو ایک بندہ جس کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، جو خود ایک افیکٹڈ پارٹی ہے یا بینیفیشری ہے اس کا، وہ کیسے اس آرڈیننس کو لا سکتا ہے؟ اب آرڈیننس پہ آ جائے. میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں، ڈاکٹر صاحب میرے بڑے بھائی ہیں، حکومت کے کال اور فیل میں فرق ہے. طارق فضل چودھری صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ کالا قانون ہے، اس کا غلط استعمال کیا گیا ہے، پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے ایز اے ٹول استعمال ہوا ہے. وہ ان کی ساری باتیں ایک جگہ پہ. لیکن آپ دیکھیں آرڈیننس میں ہو کیا رہا ہے. آرڈیننس میں یہ ہو رہا ہے کہ ریمانڈ کو 14 دن سے بڑھا کے 40 دن کیا جا رہا ہے.
تاکہ اس کو مزید ایز اے پولیٹیکل ٹول استعمال کیا جا سکے. اور جو عید قدغن لگتی ہے اس افسر کے اوپر جس نے غلط کیس بنانا ہے, جس کو 5 سال کی قید سنائی جاتی ہے, مجھے اب ساری باتیں چھوڑ دیں. یعنی غلط کیس بنانے کی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے. مجھے آپ اس کا منطق سمجھا دینا کہ ایک بندہ اگر غلط کیس بنا رہا ہے اور اس کے اندر 5 سال کی قید لکھی ہوئی آرڈیننس میں, اس کو کم کر کے 2 سال کرنے کا کیا تک بنتا ہے؟ انسینٹیوائز کرنے والی بات ہے نا کہ یار اور جھوٹے کیس بناؤ. تو پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نیب ایک مطلب ادارہ ہے جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے یوز کیا جاتا ہے, اور مسلم لیگ نون وہ پارٹی ہے جو کہتی ہے ہم تو پورے ادارے کو ختم کرنا چاہتے ہیں, ادارے ختم ہو جانا چاہیے, ان کے لاتعداد لیڈروں کے بیانات ہیں کہ ہماری حکومت ہے کہ ہم ختم کریں گے, تو پھر آرڈیننس لانے کی ضرورت پڑی, اور اس آرڈیننس کے اندر پھر جو ہے ان کے ہاتھوں کو مضبوط کیوں کیا جا رہا ہے تاکہ وہ پھر پولیٹیکل وکٹمائزیشن کریں. تو جیسے سینیٹر صاحب نے کہا اور منتخب صاحب نے کہا کہ یہ پھر ٹارگٹ لگتا ہے. سر یہ جو آرڈیننس میں شامل کیا گیا نا کہ اگر کوئی افسر, نیب کا افسر بدنیتی پر مبنی کیس بنائے گا تو پہلے اس کی سزا 5 سال تھی, اب اس کی سزا کم کر کے 2 سال کر دی گئی ہے. آپ کو کیا منطق نظر آتی ہے اس میں؟ یہ بات میرے علم میں نہیں ہے کہ اس کی سزا کیوں کم کی گئی ہے. بہرحال سزا کم ہو یا زیادہ ہو, کسی کے خلاف غلط کیس بنانا یہ اتنا بڑا جرم ہے اخلاقی طور پہ اور آئین اور قانون کی نظر میں کہ جس کی کوئی تلافی ممکن نہیں ہے. سزا اس کی 2 سال ہے یا 5 سال ہے, کم کیوں گئی یہ ذاتی طور پر میرے علم میں نہیں ہے. لیکن میں نے جس طرح آپ سے بات کی ہے کہ اس قانون کو, میں صرف آج کی بات نہیں کر رہا, میرے سے پہلے بھی یہ رائے تھی, حالانکہ نیب کے جو سختیاں ہیں اور اس کا جو جبر ہے وہ ہماری جماعت اور ہمارے لیڈر ہم سب تو بھگت چکے ہیں پی ٹی آئی کے دور میں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آئندہ کبھی بھی ہم گورنمنٹ میں ہونے کے باوجود, اور نیب کو جیسے میں نے کہا کہ یہ ایک پولیٹیکل ٹول رہا ہے مخالفین کو ٹارچر کرنے کا, ہم گورنمنٹ میں ہو کے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اس پہ بیٹھ کے اس پہ نظر ثانی کی ضرورت ہے, اور اس کو اس طرح کا ادارہ نہیں رہنا چاہیے کہ اس کو سیاسی جبر کے طور پر کوئی استعمال کرے. صحیح ہے ڈاکٹر صاحب, اگر چیف وپ ہوتے ہوئے حکمران جماعت کے آپ کے علم میں یہ نہیں ہے تو اس سے یہ تو ثابت ہوتا ہے کہ اس پر سیر حاصل گفتگو نہیں کی گئی اور یہ بس کہیں باروں بار آ گیا ہے. گفتگو ہوگی, گفتگو جب یہ آئے گا ابھی اسمبلی میں پاس ہونے کے لیے. آرڈیننس کی آپ کو پتہ ہے کہ چند مخصوص دن کے لیے ہوتا ہے, جب تک وہ اسمبلی سے پاس نہ ہو. اسمبلی پہ جب یہ آئے گا تو اس کے بعد اس پہ سیر حاصل گفتگو ہوگی. یہ بات میں آپ کو اس سے پہلے کر چکا ہوں. جی بالکل صحیح کہا آپ نے. تو چلیے ہم چھوٹا سا ایک بریک لیتے ہیں. کامران مرتضیٰ صاحب, یہ جو دوسرا آرڈیننس ہے کہ, اور ہم یہ ڈیبیٹ دیکھ رہے تھے, ایک بحث یا ایک کانفلکٹ تھا کہ ٹرائبونلز کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے نام آئے, الیکشن کمیشن اس کو نوٹیفائی نہیں کر رہا تھا, اور الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ جی ہم سے کنسلٹیشن ضروری ہے. اب یہ جو آرڈیننس آیا ہے کہ ریٹائرڈ ججز اس میں لگائے جا سکتے ہیں, اس پر اب آپ کی رائے کیا ہے؟ یہ درست ہے یہ فیصلہ؟ وہ آپ کی وہ بحث چل رہی تھی کہ وہ 5 سال سے 2 سال کیوں کر رہے ہیں, تو وہ اس کی میں وجہ بتا دیتا ہوں. 5 سال جو نا اس میں اویلیبل نہیں ہے فین, اور یہ 2 سال میں اویلیبل ہو جاتا ہے, تو یہ ان کے لیے سہولت, جو غلط کیس وہ کریں گے ان کے لیے سہولت کریٹ کی جا رہی ہے. وجہ اب آ گئی سمجھ اس کی. جی ہاں, انسینٹیفائی کر رہے ہیں بالکل. یہ تو یہ نہیں مطلب وہ پہلے تو وہ کہے گا کہ جی فرض کریے کہ اگر اس بات پہ کچھ سزا ہو گئی تو ہم تو پھر اندر پڑے رہیں گے, بیل نہیں ہوگی, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, تو وہ آپ اس کو اویلیبل کر دیا فینس کو. یہ افسر کو کریج دے رہے ہیں بیسیکلی کہ آپ جو ہے نا وہ گھبرائیں مت, انکریج کر رہا. اچھا, یہ جو دوسرا آرڈیننس ہے یہ پہلے بھی اس میں جو نا یہ اپنا جب روکا تھا تو اس وقت بھی جو ہے یہ ایک تجربہ ہوا تھا جس میں انہوں نے ریٹائرڈ ججز لگائے تھے, اور وہ تجربہ اتنا ناکام تھا کیونکہ ریٹائرڈ لوگ ہیں اور وہ سیشن جج کے درجے کے لوگ تھے عام طور پہ, تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پھر جس طرح سے مرضی اپنے فیصلے کروائے گئے, اور جو اپرادھی آئی گئی. تو اب میرا خیال ہے اسی تجربے سے متاثر ہو کے یہ دوسرا طریقہ بھی اختیار کیا گیا ہے تاکہ وہ دھاندلی کا جو چور مچ رہا ہے وہ اس کو کہہ دیا جائے. ایک تو ویسے ہی بڑا ٹیکنیکل ہے, کرمنل اسٹینڈرڈ ریکوائرڈ ہے اس کے لیے, اس کو ثابت کرنے کے لیے. ایک تو ویسے ثابت کرنا مشکل, پھر یہ اس لیے ڈرافٹ نہیں ہوا, یہ اسکیم نہیں ہے کہ جہاں پہ مینڈیٹ جو ہے وہ کوئی اور ادارہ چوری کرتا ہے اس کے اگینسٹ نہیں بنا ہوا, میں اور آپ ان کے درمیان یہ فیصلہ کر سکتا ہے. تیسرا جو ہے نا یہ جان بوجھ کے جو ہے نا وہ اس کا اس کے لیے ریٹائرڈ ججز دے دیے گئے تاکہ ان کو کنٹرول کرنا نسبتاً آسان ہو جاتا ہے. نسبتاً جب آسان ہوگا
صحیح ہے. قادر مندوخیل صاحب، یہ جو ابھی زین قریشی صاحب نے آرگومنٹ دیا، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ یوسف رضا گیلانی کو تو بالکل نہیں آرڈیننس جاری کرنا چاہیے تھا، کیونکہ وہ تو ایک کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے اس میں، کیونکہ وہ خود ان کا ٹرائبونل میں کیس لگا ہوا ہے، جس طرح سے وہ جیتے ہیں، ان کے مخالف امیدوار کے ہزاروں مسترد ووٹ ہیں اس کی بنیاد پر، یہ ان کا موقف ہے. تو یہ کیا یوسف رضا گیلانی صاحب کو آرڈیننس جاری کرنا چاہیے تھا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ وہ آئینی پوسٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ان کے پاس اختیار ہے. اب زین قریشی صاحب یا میرے کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. دوسرا، میں نے آسان حل آپ کو بتا دیا ہے کہ آج بھی عمران خان صاحب کا خط اسی اپیل میں پڑا ہوا ہے، بلکہ آرگومنٹ کے لیے ویڈیو لنک پہ ہے، وہاں پہ وہ واپس لے اور تائید کر دے کہ جو امینڈمنٹ ہوئی وہ ٹھیک ہوئی ہے، چاہے 5 سال کی ہو چاہے 14 دن کو، تو مسئلہ حل ہو جائے گا. دوسری بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ہمارے پاس انگریز کا جو قانون ہے، وہ اگر کوئی پولیس آفیسر کامران مرزا سے جو ہے سیکشن 250 CRPC کوئی پولیس افسر غلط مقدمہ درج کرے تو الٹا آپ اس کے خلاف کر دو، جس کی سزا صرف 6 مہینے ہے. تو یہ تو بڑا آسان حل ہے. آپ وہ آرڈیننس جو ہے نا وہ رہنے دے، وہ 5 سال ہو جائے گا، 14 دن ریمانڈ ہو جائے گا، مسئلہ حل ہو جائے گا. دوسرا جو آرڈیننس کی آپ نے بات کی، جو ریٹائرڈ لوگوں کا، میں نے بل جمع کیا تھا قومی اسمبلی میں، مسلم لیگ نون نے مخالفت کر کے ریجیکٹ کر دیا. تو میں زین قریشی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ریٹائرڈ لوگوں کے اوپر، چاہے وہ جرنل ہو، جج ہو، بیوروکریٹ ہو، وہ دوبارہ تعینات نہ ہو، کیونکہ ہمارے بچیوں جو اسکول کالج پڑھتے ہیں، یہ بیچارے نوکری کہاں حاصل کریں گے کہ یہ جائے سارے ریٹائرڈ لوگ بیٹھے رہیں گے. تو آپ بل موو کریں. میں نے تو کیا تھا مسلم لیگ نون کے دور میں، ریجیکٹ کر دیا ہے. تو میرے آپ کے سامنے ایک کوشش. آپ پرنسپل یہ سمجھتے ہیں کہ ریٹائرڈ لوگوں کو، ریٹائرڈ ججز کو اس ٹرائبونلز کا حصہ نہیں بنانا چاہیے، کیونکہ اسے پک اینڈ چوز ہوگا، اپنی مرضی کے لوگ لگائے جائیں گے، مرضی کے فیصلے آئیں گے؟ دیکھیے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس صاحب نے بڑا پریشر دیا ہوا ہے کہ جلدی ججز لگا دے. شاید ممکنات ہو کہ ججز ان کے پاس کم ہو تو ریٹائرڈ سے بھی کام چلانا چاہ رہے ہیں. لیکن میں دوبارہ کہوں گا، انہوں نے تو نام دیے ہوئے ہیں، وہ نوٹیفائی نہیں ہو رہے. سر اگر ان کے پاس کم ہوتے تو لاہور ہائی کورٹ بتاتا نا میرے پاس لوگ نہیں ہیں. انہوں نے تو نام دیے ہوئے ہیں. دیکھیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ مجھے اس کا نہیں پتا. میرے موقف تو وہی ہے کہ ریٹائرڈ کوئی بھی آدمی ہو، ہمارے نوجوانوں کے حق نہیں مارنا چاہیے، چاہے جو حاضر جج ہو، چاہے بیوروکریٹ ہو، چاہے افسران ہو، چاہے ریٹائرڈ لوگ آپ جو لائیں گے تو اس بیچاروں کا حق مارا جائے گا. میں تو موقف میں رہی. جی زین صاحب. سر جی، پہلی بات تو جو قادر مندوخیل صاحب کا موقف ہے ریٹائرڈ لوگوں کے اوپر کہ ان کو عہدوں پہ نہیں آنا چاہیے، میں ذاتی حیثیت میں بطور ممبر قومی اسمبلی کے ان کے بل کی تائید کروں گا. میں ان کی بات سے 101% اگری کرتا ہوں. جہاں ملک میں اتنے لوگ موجود ہیں، جہاں لوگوں کو اور رہے، نہ کسی کو ایکسٹینشن ملنی چاہیے، نہ کسی ریٹائرڈ بندے کو آگے لگنا چاہیے. اس بات پہ میں ان سے اگری کرتا ہوں. اب آ جاتے ہیں ریٹائرڈ ججز کے معاملے کے اوپر. تو سینیٹر کامران صاحب نے بڑی واضح طور پہ آپ کو بات بتا دی کہ فارم 45 والوں کو گھر رکھا گیا، فارم 47 والوں کو حکومت میں لایا گیا. اب جو حاضر سروس جج ہیں وہ ان کو ہاتھ پکڑا رہے نہیں ہیں، تو یہ 47 والے جج لانا چاہ رہے ہیں، اپنی مرضی کا جج لائیں گے. سینیٹر صاحب نے آپ کو بتایا کہ جب آپ ریٹائرڈ جج لاتے ہیں تو وہ زیادہ آپ کی بات میں آ جاتا ہے، زیادہ آپ کی مرضی کے فیصلے دے دیتا ہے. یہاں پہ فیصلے اپنی مرضی سے کرانا چاہ رہے ہیں. پریروگیٹو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا ہے، انہوں نے ججوں کی لسٹ دی ہوئی ہے، اس لسٹ کے تحت آپ کو جج تعینات کرنے چاہیے. پاکستان تحریک انصاف جب بات کرتی ہے اپنے مینڈیٹ کے چرانے کی، تو حکومت کا سب سے پہلا لائن آف آرگیومنٹ یہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس فورمز موجود ہیں، ان کے پاس عدالت موجود ہے، ان کے پاس الیکشن کمیشن موجود ہے، ان کے پاس ٹرائبیونلز موجود ہیں. تو آج ان ٹرائبیونلز کو آپ فعال بنائیں نا، تاکہ ان ٹرائبیونلز میں فیصلے ہوں. آپ جو آرڈیننسز لے کے آ رہے ہیں، ان آرڈیننس سے آپ کی حکومت کی نیت نظر آ رہی ہے کہ ان کی نیت نہیں ہے ٹرائبیونل میں فیصلہ کرانے کی، ان کی نیت نہیں ہے حقیقت بیان کرنے کی، کیونکہ ان کو بھی پتہ ہے یہ حکومت جو ہے الیجیٹمیٹ ہے. ان کو بھی پتہ ہے کہ 16 سیٹوں والی جماعت کو آج آپ نے ملک کا وزیر اعظم بنایا ہوا ہے، ان کے ہاتھ میں بھاگ دوڑ ملک کی دی ہوئی ہے. تو ریٹائرڈ ججز کو لگانے کا سر کوئی اخلاقی جواز نہیں بنتا. یہ اس کی موٹی سی بات ہے. چلیے، بہت شکریہ آپ کا زین قریشی صاحب، قادر مندوخیل صاحب، کامران مرزا صاحب، بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.